کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کریم دربار سجا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے۔ اب اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، کیا کر رہا ہوں، رب کی نافرمانی کرتا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ چلو توبہ کرتے ہیں۔ اب وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا رب تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دے گا؟ تو اب وہ راہب کہنے لگا کہ تو کیا بات کر رہا ہے، تو 99 لوگوں کا قاتل ہے، رب تجھے کیسے معاف فرما دے گا؟ اب وہ رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اس نے کہا کہ چلو 99 قتل کیے ہیں، ایک اور قتل کر کے پورے میں 100 کر دیتا ہوں۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سماعت کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے قتل کرنے کے بعد پھر اس کے دل کے اندر خیال آیا، میں نے 100 قتل کر لیے ہیں، کتنا کہ میں رب کا نافرمان بنوں گا۔ اس کے دل کے اندر رب کی رحمت اتر آئی اور رب کی پاک بارگاہ میں توبہ کرنے لگا۔ پھر وہ ایک عالم دین کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ بھائی میں نے 100 قتل کر لیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف فرما دے گا؟ وہ اللہ والا نیک بندہ، وہ عالم دین فرمانے لگے، کہا کہ رب کی رحمت کے خزانے تو ہمیشہ کھلے ہیں، اس کے خزانے کم تھوڑی ہے، تو رب کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتا ہے؟ تو بھی رب کی بارگاہ میں آ جا، رب تیری بھی توبہ قبول فرما دے گا۔ تو اس نے کہا کہ کیسے رب میری توبہ قبول فرمائے گا؟ وہ عالم دین فرمانے لگے کہ ایک بستی ہے، وہاں پہ اللہ والے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے تیری توبہ قبول فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا کہ جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اور میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم اپنے والدین کے صدقے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کرو اور ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے تمہاری عمر میں بھی اضافہ فرما دے گا، رزق میں بھی کشادگی فرما دے گا۔ تو والدین سب سے پہلے پیر ہیں، ان کی بندہ خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے دنیا کو بھی آباد فرما دیتا ہے اور آخرت کو بھی آباد فرما دیتا ہے۔ اب وہ نوجوان اللہ کی رحمت کی آس لے کر چل پڑا، سفر کرتے کرتے اب قدرت کا معاملہ ایسا ہوا، اللہ کی طرف سے اسے موت آ گئی۔ اب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب اللہ کے رحمت والے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب دینے والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب دینے والے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے 100 بندوں کا قتل کیا ہے، ہم اسے لے کر جائیں گے اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، پیارے صحابہ، اللہ کے رحمت والے فرشتے بھی اتر آئے۔ اللہ کے رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ یہ توبہ کی آس لے کر نکلا تھا، یہ اللہ والوں کے پاس آ رہا تھا، ہم اسے اللہ والوں کے پاس آنے کی وجہ سے اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب رب تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ اب اس نے آ کر کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین کو ناپ لو، اگر یہ اپنی زمین کے قریب ہے تو اسے جہنم میں ڈال دینا، عذاب والے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو اب اللہ والے فرشتے، اللہ والوں کی وجہ سے رحمت والے فرشتے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 100 بندوں کا قاتل تھا، اس نے اب یہ معاملہ کیا کہ اپنا چہرہ جو تھا، سینہ جو تھا، وہ اللہ والوں کی طرف کر دیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو جو ہے اللہ والوں کے زیادہ قریب ہو جا، اور جب وہ زمین ناپی گئی تو وہ بندہ جو ہے اللہ والوں کے زیادہ قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے، رب نے ان کے قریب ہونے کی وجہ سے اس بندے کی کامل مغفرت فرما دی۔